جب آپ عورت کو آزادی دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عورت بھی تو سمجھتی سب کچھ. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے کا دل میں ہے. ایسی اویئرنیس، ایسی ذہن کی بالیدگی ہی نہیں جناب کہ ہم خدا سے فلم کا ذوق مانگیں، ہم خدا سے فلم کا شوق مانگیں، ہم پبلک کے سامنے کسی پیغام کو لے کر جائیں. ایسی دعائیں کون مانگے گا؟ السلام علیکم. الف پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ راجیہ منی. ناظرین، پاکستان میں جو خواتین ہوتی ہیں، کام کرتی ہیں، اور ورلڈ وائڈ اگر ہم دیکھیں تو خواتین کو جو ہے کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خیر، آپ کی سوسائٹی کے مطابق آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے چیلنجز کو فیس کرتی ہے. آج ہم اسی چیز کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم سحر ندیم باری صاحبہ، جو کہ ایک معروف رائٹر بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس کے علاوہ صحافی بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ فلم کے شعبے سے بھی وہ منسلک ہیں. تو آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کن چیلنجز کا سامنا ان کو کرنا پڑا، اور ان کی جو جرنی ہے وہ کس طرح سے رہی، اور آئندہ ان کے کیا خیالات ہیں. سو میڈم، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. جی ہاں. تو سنائیے گا کہ کیا حالات ہیں آپ کی زندگی کے آج کل، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے اپنے لکھنے کا جو آغاز ہے وہ کب اور کیسے کیا؟ جی بالکل، کیونکہ میں ایک رائٹر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور شروع سے دیکھنے کا ماحول یہ ملا کہ والد لکھتے ہیں، میرے ایک سیریس رائٹر ہیں، 20 سے 22 کتابیں انہوں نے لکھی. تو گھر میں ہمیشہ سے ایک شغف تھا کہ کچھ کتابوں کو پڑھنا ہے یا مصنفوں سے ملنا ہے. شاعر ادیبوں نے آنا جانا رکھا گھر میں، تو ماحول وہ ملا. لیکن بچے اپنے اپنے انداز سے بڑے ہوتے ہیں. رائٹر کے بچے سب رائٹر بنے ضروری بھی نہیں ہے، تو وہ کوئی بچہ کیپچر کرتا ہے اس چیز کو. تو میرے ذہن نے اس چیز کی جڑ اپنے ذہن میں بنا لی، تو اچھا لگا. پھر چلتے چلتے وقت نے کچھ لکھنے کا قلم جو ہے نا، لکھنے کے لیے خدا دیتا ہے. ہم خود نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا لکھیں گے یا یہ بچہ بڑا ہو کر قلم کار بنے گا. نہیں، یہ میں سمجھتی ہوں کہ خدا پاک کی ایک نعمت ہے کہ میں کہتی ہوں کہ مجھے سب کچھ دیا ہوگا، لیکن قلم کے دینے پر میں خدا کی بہت مشکور ہوں کہ مجھے یہ عزت افزائی دی کہ اس دور میں کہ جس میں عورتیں لکھنے کی ہمت نہیں کرتی، میں بہت سی اخبارات میں لکھتی ہوں، اور بہت سے رسالوں میں، جرائد میں تقاریر بھی لکھتی ہوں، اور میری تقاریر بھی پسند کی جاتی ہیں، اور خدا نے میرے قلم کو مضبوط بھی کیا، اور پبلک نے میرے قلم کو قبول کیا. اچھا، ماشاءاللہ. اچھا میڈم، ہوتا یہ ہے کہ شعبہ صحافت میں بھی جب آپ آنے لگتے ہیں تو آپ کے بڑے کڑے سے کڑے امتحانات ہوتے ہیں جن کو آپ پاس کرتے ہیں، اور پھر آپ کی کوئی ریکگنائزیشن بنتی ہے. تو آپ کو اس حوالے سے کوئی چیلنجز فیس کرنے پڑے ایک بطور صحافی اپنے آپ کو ایکسیپٹنس دینے کے لیے سوسائٹی میں؟ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ صحافی بہت کم عورتیں بنتی ہیں. ہر عورت کہتی ہے کہ میں ٹیچر بنوں گی یا میں نرس بنوں گی. صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں مرد زیادہ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں اور عورتوں کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. دیکھیں، ہر شعبہ چیلنجنگ ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے پہلے سے موجود صحافی ہیں تو واقعی وہ جانتے بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، اور اگر وہ ٹیسٹ لیتے ہیں تو ہر شعبے میں تھوڑا بہت پوچھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے. لیکن جو باقاعدہ کوئی بھی علم رکھتے ہیں لوگ، انہیں سوال نہیں پوچھنا پڑتا، وہ جانچ لیتے ہیں. اور پھر بھی اگر کوئی لکھوا کے دیکھتا ہے تو اس کا حق بھی تو ہے، کیونکہ کسی نے بھی جو اخبار بنائی ہے یا رسائل بنائے ہیں، جرائد بنائے ہیں، تو اس نے پبلک میں سیل کرنی ہے. کمپلینٹ بھی آ سکتی ہے. وہ رسالے، وہ اخباریں آپ کے لیڈران بھی پڑھ رہے ہیں، بیرون ملک بھی جا رہے ہیں، تو ان کا حق ہے کہ وہ چیک کریں ہمارے فن کو. اور باقی چیلنجز کی بات رہ گئی تو اقبال کا ایک شعر آپ کی پیش خدمت. جی جی ضرور. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے کا دل میں ہے. تو زندگی میں بہت سے شعبوں میں کام کیا، ایسا شعبہ کوئی نہیں پایا جس میں چیلنجز نہیں تھے، کیونکہ آپ بنتے ہی چیلنجز کے بعد. بالکل ایسی بات ہے. اگر ہم چیلنجز کو فیس نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو ہم گھر کی راہ لے لیں گے 2 یا 3 سال میں. تو جیسے جیسے چیلنجز ملیں گے یہ خدا کی جانب سے آتے ہیں، اور ہمیں چاہیے ان کو نعمت سمجھ کر قبول کریں. ہم ہر چیز کو نعمت سمجھتے ہیں کہ ہمیں جوڑا ملا، جوتا ملا، ہمیں پانی ملا، رزق ملا. تو کوئی اگر آزمائش آتی تو ہم کہتے ہیں ہم گھر کی راہ لیں، کام ہی نہ کریں. تو بھئی سیکھیں گے کیسے؟ آپ دنیا میں کیا نام بنانا ایسا آسان ہے کہ ہم مشکلات پر سے گزرنا بھی نہ چاہیں، سیکھیں بھی نہ، سینئرز کی فولنگ سے ڈر بھی جائیں،
اور ہمارے نام بھی بن جائیں. نام کا بننا پیسے کے بنانے سے بھی بہت زیادہ لوگ مشکل بڑی ہے. جلدی جو ہے نا ہمت ہار دیتے ہیں کہ جب کوئی جی ہاں. ہارڈشپ ان کے راستے میں آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس آسانی جلدی سے آ جائے اور ہم جلدی سے اپنی منزل کی طرف اچھا پہنچ جائیں. میں کہتی ہوں کہ یہ قصور لوگوں کا بھی نہیں ہے. میں نے سب مشکلیں ایسی اٹھائی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی, اور گراں قدر مشکلیں اٹھائی ہیں, اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا کیونکہ سائیکلوجیکلی انسان ہٹ ہوتا ہے کئی بار, اور جو لوگ ہار جاتے ہیں وہ بھی ہم ہی جیسے ہوتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو خدا آگے بڑھاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ خدا ہم سے ملک کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے یا اپنے قصبے کے لیے کوئی کام لینا چاہتا ہے, تو خدا کچھ لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے ہمیشہ ہی. پوری شہر کی فصیلیں توڑ کر پورا شہر آگے نہیں بن جایا کرتا ہے. ایک آدمی کو انسان کروڑوں کے مجمع میں سے آگے لے کے جاتا ہے جس نے اس قصبے کا نام بلند کرنا ہوتا ہے. ایسی بات ہے. اچھا میڈم, آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ آپ کے جو گھر والے ہیں یا آپ کے جو فادر ہیں جن سے آپ کو موٹیویشن ملی کہ آپ ایک رائٹر بنے, اور آپ کے گھر میں آنا جانا بھی تھا ان لوگوں کا, انسپائریشن ملی. تو یہاں تک تو سمجھ آتا ہے کہ آپ لکھاری ہیں اور ماشاء اللہ سے آپ نے اس فیلڈ کو جو ہے وہ پک کیا اور آگے چلی. تو فلم کے شعبے سے تو آپ کے گھر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں, تو پھر فلم کا شعبہ آپ نے کیسے سلیکٹ کیا, اس کی کیا وجوہات تھی؟ میں کہتی ہوں کہ فلم کا شعبہ کوئی بھی انسان چوز نہیں کر سکتا. فلم ایک بڑا میدان ہے, بلکہ کیا ہے میدان, کیا ہے میدان جنگ ہے, جس میں ایک مارکیٹنگ بھی بہت زیادہ, انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ. فلم والے کوئی اپنے حساب کتاب سے چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, ماحول کو سلیکٹ کرتے ہیں. اس میں ہم اگر اپنے ذہن کے مطابق کوئی ریزن بنانا چاہیں کہ اس لیے مجھے سلیکٹ کیا ہوگا, تو وہ ہماری ریزن ہو سکتی ہے. لیکن یہ وہ زیادہ بتا سکتے ہیں پروفیشنل فلم کے کہ انہوں نے ہمیں کیوں سلیکٹ کیا ہوگا. جہاں تک میرا ضابطہ رہا تو ہماری فیملی میں کہتی ہوں کہ ٹیلی ویژن اور فلم میں کوئی نہیں گیا. ہماری فیملی بھی اسی طرح جیسے سب لوگوں کی ایک مناسب ذہن کی فیملیاں ہوتی ہیں. ریڈیو پر میری پریکٹس تھی اور میں مقرر بھی ہوں پہلے سے, تقریریں میں کرتی ہوں, سیاسی لیڈر ہونے کے ناطے تقریروں کی پریکٹس تھی, لکھتی بھی ہوں. لیکن فلم مجھے خدا کا فضل ہے کہ فلم عطا کی گئی, اور میں سمجھتی ہوں کہ خدا نے اگر مجھے فلم تک پہنچایا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی بہتر مقصد ہوگا کہ میں شوبز کے لوگوں کے حوالے سے, جیسے ہماری پبلک احاطہ کرتی ہے کہ ان میں جو عورتیں آتی ہیں وہ اچھے کردار کی نہیں ہوتی یا وہ بہتر ماحول میں پروان نہیں چڑھی ہوتی, تو میں ان کی سوچ کو غلط ثابت کرنے کے لیے سامنے آئی ہوں کہ میں ایک شریف النفس گھرانے کی خاتون ہوں. اگر میں فلم میں آئی ہوں تو فلم میں اچھی عورتوں کی اسپیس موجود ہوگی. یہ بڑا نا ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کی کہ جو عورت جو ہے وہ کام کر رہی ہے میڈیا کی کسی بھی فیلڈ کے اندر کام کر رہی ہے, خواہ وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, آپ فلم انڈسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ماڈلنگ, کوئی بھی کچھ بھی آپ, تو ان کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو شاید گھر میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, یا جن کو ان کے گھر والے کچھ اس طرح سے سمجھتے نہیں ہیں, یا ان کے اوپر کوئی روک تھام نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے ہماری سوسائٹی میں لوگوں کی جو سوچ ہے خواتین کو لے کے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے کہ ہمارے لوگوں کا ایک تو تجربہ نہیں ہوتا, اور اسی کے اوپر میڈم کریکٹر اسیسینیشن بھی کی جاتی ہے. جی ہاں بالکل, یہ بہت اچھا آپ نے لفظ کا استعمال کیا. تو میں اسی جانب آتی ہوں کہ ایک تو لوگوں کی نا تجربے کاری ہوتی ہے میڈیا کے کام کے بارے میں, کہ ہمارے عام طور پہ ہماری جو عام فیملیز ہیں, سمجھ لیں 99% لوگ ملک کے, وہ میڈیا کے بارے میں نہیں جانتے کہ اندر بھی ورک ہو رہا ہے. اب جیسے مجھے ٹیلی ویژن لائن سے وابستہ ہوئے بہت سال ہو گئے, تو یقین کریں میں نے تو کسی بھی ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ جہاں بھی گئی ہوں تو میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. اگر ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہے تو ٹیلی ویژن اسٹیشن کیا ایسی چیز ہے کہ وہاں برائی آ جائے گی, اور اگر برائی ہے کسی خاتون یا مرد میں تو وہ گھر کی چار دیواری میں بھی تو وہ برائی موجود ہوگی. اور کریکٹر اسیسینیشن کا جہاں تک سوال آتا ہے, تو جوں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو لوگوں کے پاس ایک حربہ رہ جاتا ہے کہ اب یہ خاتون ہو کر کامیاب ہوئی. اصل میں مرد کا ذہن ایسا خدا نے بنایا کہ وہ اعصابی طور پر عورت کی کامیابی کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ بات بڑی آپ نے غلط کی ہے. تو جب وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ عورت اس کے مد مقابل ایک وکیل بن گئی ہے, یا ایک میڈیا میں کام کر رہی ہے, فلم مل گئی ہے, ٹیلی ویژن مل گیا, اس کو تھیٹر مل گیا ہے, تو پھر مرد کہتا ہے میں تو نارمل سے ہی رہ گیا. تو پھر ایک چیز رہ جاتی ہے کہ یا تو اس عورت کو حاصل کرو کسی بھی طرح, اسے حاصل کر کے اس پہ پابندیاں لگاؤں گا کہ تم اپنا کیریئر ختم کرو, گھر سجاؤ, بچے پالو, اور پھر یہ میری غلام میری غلام بن جائے گی. میں 2 وقت کی روٹی دوں گا یا نہیں دوں گا میرا فیصلہ ہوگا. اور اگر یہ نہیں مل سکتی تو پھر اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائیے. اور پھر وہ مرد, کیا بھائی, کیا بیٹا,
क्या औरत का शौहर, उसमें फिर सभी पब्लिक शामिल हो जाती है और फिर एक मर्द को तस्कीन मिलने लगती कि देखो अगर ये मुझे नहीं मिली तो इसका कैरेक्टर मैंने किसी काबिल नहीं छोड़ा। ये हमारी आवाम का एक अमूमी रवैया है। तो आपके घर से कोई ऐसा रवैया जो आपने देखा हो, आप जब फील्ड के अंदर आई हैं तो आपके शौहर माशाल्लाह से आप हैप्पी मैरिड हैं और एक सक्सेसफुल वुमेन भी हैं आप, तो उस हवाले से कोई आपने देखा हो कि आपका अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे मैं बहुत सी फील्ड्स में काम कर रही हूँ, तो वालिद एक अच्छे नज़रिए के ओपन माइंडेड आदमी हैं मेरे। राइटर ज़रा खुले जहन के होते हैं कि ठीक है काम करो, अपना मुकद्दर बनाओ, तो उनकी जानिब से शुक्र है कि रोक टोक नहीं आई। लेकिन जब तक मुश्किलें नहीं आए किसी भी लाइफ में तो आप बन भी नहीं सकते। जैसे मैं अब एक लीडर भी हूँ, मैं एक सहाफ़ी भी हूँ। सहाफ़ी के बारे में मैंने बताया कि जो औरत सहाफ़ी होती है वो बहुत कुछ बर्दाश्त करके आती है तो सहाफ़त के मर्तबे पर कायम होती है। आम औरत, घरेलू औरत सहाफ़ी नहीं बन सकती। बिल्कुल। और जूँ आप फेस करते हैं, अच्छा मुआशरा मेरे लिए भी वही है जो आपके लिए, जो हर औरत के लिए है। भाइयों की सोच भी वही है जो मेरे लिए है, वो आपके लिए है। और शौहर की सोच भी वही है जो मेरे लिए है और वो आपके लिए। मर्द मर्द ही होता है किसी भी रूप में हो। लेकिन बात ये है कि अगर हम फैशन के लिए आजकल के दौर में अपने मर्द को कन्विंस कर रही हैं कि मुझे इस बुटीक का सूट लेके दो और वो ले देता है, तो हम काम के लिए क्यों कन्विंस नहीं कर पाती? तो वो तो हमने खुद कन्विंस करना है कि भाई मैं काम करूंगी, आजकल महंगाई है, 2025 है, मैं काम करूंगी तो बच्चों की तालीम मुकम्मल हो सकेगी, बिल जाएंगे, वालिदैन की दवाई आ सकेगी, बहनों की शादियां हो सकेंगी। हमें कन्विंस करना है खुद। जो औरतें बहाना बनाती हैं कि हमारे मर्द इजाज़त नहीं देते, वो गलत बयानी कर रही हैं। मर्द पिज़्ज़ा खाने की इजाज़त भी तो दे रहे हैं, मर्द सूटों की इजाज़त भी तो दे रहे हैं, मर्द मेकअप की इजाज़त भी तो दे रहे हैं। तो मर्द काम की इजाज़त कैसे नहीं देंगे जबकि उस काम में फ़ायदा उन्हीं का है। मर्द काम की इजाज़त देंगे जबकि औरत उनसे काम की इजाज़त लेगी। और भी ऐसा है कि जब आप घर के सारे अफराद मिलकर काम नहीं करेंगे तो तब तक कोई वो ख़ास तौर पे औरत। अच्छा, जब यही नज़रिए को हम दूसरी जानिब से जांचते हैं, करैक्टर असैसिनेशन को हम मज़ीद बढ़ाते हैं कि इसमें एक लेवल ये आता है कि लेडीज़ की जानिब से करैक्टर असैसिनेशन रह जाती है और मर्द की जानिब से लाइट हो जाती है। जब आप मर्द का साथ देते हैं, आप उसके बिलों में शेयर करते हैं, आप उसके बच्चों को तालीम दिला रहे हैं, आप उसकी बहनों की शादियां करवा रहे हैं। मर्द की जिन बहनों के रिश्ते ही नहीं आ रहे 20-20 साल से जहेज के ना होने की वजह से, जब आप वो जहेज बनाकर उनकी बहनों को दे रहे हैं, तो वो कैसा मर्द है जो काम की इजाज़त ना देगा? वो तो खुद आपका बाजू बन जाएगा कि ठीक है तुम काम करो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा चाहे मुझे सोसाइटी से लड़ना पड़े। तो एक लेवल आता है कि मर्द आजकल के दौर में महंगाई के हाथों पिसा हुआ है। तो जैसे कि मैंने महंगाई नामे पर तकरीबन 50 इकसात लिखी हैं, तो उनमें मर्द का भी बड़ा रोल है कि मर्द फिर कैरेक्टर असैसिनेशन को औरत के हक़ में बेहतर कर देते हैं, थोड़े से अपने रवैये को मस्बत बना लेते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब, लेकिन इस नज़रिए तक लाने में औरत को सालों लग सकते हैं कि मेहनत भी तो है कहीं पे। पहले दिन जाते हुए किसी का मर्द कन्विंस नहीं हो जाता, लेकिन जब आप उनके घर बनाते हैं, उनके वालिदैन की दवाई वक्त पे आती तो मर्द मान जाया करते हैं। मर्द भी इंसान है। अच्छा, आजकल होता ही है कि आपके भाई, आपके फादर जो हैं माशाल्लाह से वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप घर की जो आजकल मैं समझती हूँ कि आज से 15 साल पहले वाला एक मर्द देखें वो एक दकियानूसी सोच के साथ, लेकिन अब आप समझते हैं कि 2025 जब से स्टार्ट हुआ है तो उसके साथ साथ जो है माशाल्लाह से अब ये थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है मर्द हजरात में भी कि वो थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और समटाइम्स आपकी लाइफ के अंदर ही जो आपके सर्कल में कुछ ख़वातीन होती हैं वहीं पे उसी जगह पे वो आपको डिमोटिवेट कर रही होती हैं। बिल्कुल, मैं आपके पॉइंट को क्लियर करती हूँ कि अब से जो 20 साल पहले का दौर है, 25 साल पहले जब मैं घर से निकली हूँ, तो वक्त का बहुत फ़र्क है। तब घरों में रोटी चल जाया करती थी किसी भी बहाने, तो मर्द बहुत सख्त होते थे कि लेडीज़ ने निकलना नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तालीम के लिए भी बड़ी ज़्यादा, तालीम के लिए बड़ी एक दकियानूसी हमारे वालिद ने बहुत ज़्यादा फ़ाइट की तमाम ख़ानदान बरादरी में कि मेरी बेटियों को पढ़ने दिया जाए, ये घरों से नहीं भागेंगी। और फिर वक्त, अब 2025 तो बहुत सॉफ्ट वक्त है, भाई भी मान जाते हैं। उस दौर में कोई नहीं मानता था फैमिलियों में। मैं जानती हूँ कि मेरे वालिदैन ने तकरीबन हर वो बात सुनी है जो कि नहीं सुननी चाहिए थी, लेकिन बाद में ये रहा कि मैंने उस चीज़ को प्रूव किया कि मैं किसी भी फील्ड में होंगी तो घर शिकायतें नहीं आएंगी। देखिए, जब आप औरत को आज़ादी देते हैं तो आप क्या समझती हैं, औरत भी तो समझती है सब कुछ कि घर शिकायत नहीं आनी चाहिए। हम औरत को इतना मिसट्रस्ट क्यों करते हैं कि जिसको हमने इजाज़त दी है वो भी तो सोचेगी कि बाप की पगड़ी उसने हमारे पास अमानतन रखवा दी है,
تو وہ بھی تو اس کی حفاظت کرے گی. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم اجازت نہیں دیتے تو اس پگڑی کے جانے کا ڈر زیادہ ہو. ہاں بالکل ایسی بات ہے, سپریس ہو جاتے ہیں آپ, ایک پریشر کے اندر آ جاتے ہیں. ہمیں نا ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اکسائے جاتے ہیں کہ یار یہ چیز نہیں کی, ہم نے یہ کرنی ہے. ہاں وہ لیڈی زیادہ سپریس ہو کر اور سائیکلوجیکل جو حربے ہیں جو عورتیں ان پہ چلاتی ہیں اور اسے دباؤ میں رکھا جاتا ہے کہ گھر میں رہنا ہے, ٹی وی بھی نہیں دیکھنا, تو وہ اکثر ہو سکتا ہے کہ ایسی عورتیں گھروں سے بھاگ جایا کرتی ہیں. لیکن جنہیں ہم کام کرنے کے لیے گھر سے اسپیس دیتے ہیں وہ کبھی نہیں بھاگتے, بلکہ وہ گھر کی سربلندی کا باعث بھی بن جاتے ہیں. جی ہاں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو بھی چاہیے کہ اس چیز میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے, بھرپور طریقے سے جو ہے نا اپنے گھر کے جو مرد ہیں ان کا جو ہے ٹرسٹ بالکل قائم رکھیں اور اس کو کبھی بھی نیگیٹو وے میں مت لے کے جائیں. اس میں بڑی بنیادی بات کروں گی کہ قائم رکھتی وہی ہیں جنہیں ٹرسٹ دیا جاتا ہے. ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس طرح ہم دیتے ہیں اسی طرح واپس آتا ہے. تو آپ لیڈیز کو پہلے ٹرسٹ دیجئے, وہ واپس لائیں گی. لیکن اگر آپ ان پہ یقین نہیں کرتے تو وہ کیسے ٹرسٹ آپ واپس لائیں گے جو آپ نے دیا ہی نہیں. اچھا, وہ خواتین کیسی ہوتی ہیں جن کو ٹرسٹ بھی مل رہا ہوتا ہے لیکن سم ٹائمز وہ کہیں نہ کہیں اپنی فیملی کو جو ہے وہ ڈیفیم کر رہی ہوتی ہے؟ نہیں, ایسے کیس میں کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. عام طور پہ ایک عورت کا ذہن کام کرتا ہے, یہ کوئی نہ کوئی ایسے کیس ہو سکتے ہیں جس میں کوئی پرابلم بیچ میں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. عام طور پہ اگر آپ کسی لڑکی کو کالج میں پڑھنے کی, یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں تو وہ فیملی کی بہتری کا باعث ہی بنتی ہے. وہ کوئی ایک دو کیسز کی خاطر ہم پورے ملک کو پیچھے نہیں رکھ سکتے. کام نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں اس وقت ہے 2025 میں, جس کے لیے میں اسٹوڈنٹس لڑکیوں سے مخاطب ہو کر علامہ اقبال کا ایک شعر پیش کرنا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو لڑکیوں کو خود ہی آگے آنا ہے اور اپنی دنیا تلاش کرنی ہے اور ساتھ گھر والوں کا نام بھی بنانا ہے. بہت سے کام ایسے ہیں جو لڑکیوں کو مل کے کرنے. دیکھیں, ملک کا نام بنانے کے لیے باہر سے لوگ نہیں آئیں گے, ہم ہی لوگوں نے لے کے چلنا ہے. اور ایک مرد کی ذمہ داری نہیں ہے ملک کا نام سر بلند کرنے میں, فیملی کا, قصبے کا, یہ ایک عورت کی ذمہ داری بھی تو ہے. بالکل بالکل ایسی بات ہے کہ ایک عورت کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ جی ہاں, آج کل کے معاشرے میں جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے کہ عورت بڑا مرد سے زیادہ ذمہ دار ہو اپنی ذمہ داریوں کو لے کے. تو اچھا, فلم کا جو شعبہ ہے وہ آپ نے سلیکٹ کیسے کیا؟ اور فلم میں تو آپ کو پتہ ہے کہ چانسز بڑے کم ہوتے ہیں, تو وہ چانس کیسے اویل کیا؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ جب بھی کسی کو چانس مل جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سفارش ضرور. ناظرین یہ جاننا چاہیں گے اور میں بھی بتاؤں گی کہ ٹیلی ویژن پہ میں پرفارم کرتی ہوں روٹین میں اور ریڈیو پہ. فلم کے لوگوں نے مجھے کیسے جانچا پرکھا میں کچھ بتا نہیں سکتی, لیکن فلم واقعی ایک مقدر کی بات ہے. اور فلم میں ہمارے ملک میں کسی بھی ملک میں 6 یا 7 عورتیں ہوتی ہیں جو فلم میں لیڈ رول کے لیے منتخب کی جاتی ہیں اور میں ان میں سے ایک ہوں. یہ مقدر کی بات ہے. اور ایک چیز جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی سفارش سے گئی ہوگی, تو میں کہتی ہوں جتنا میں ٹیلی ویژن کو جانتی ہوں, فلم تو ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ جو میڈیا کے شعبے ان میں اگر کوئی سفارش سے آگ بھی گیا تو چلے گا نہیں. فلم میں کیونکہ انویسٹمنٹ بہت بڑی ہوتی ہے, ایک مارجن بہت زیادہ ہے کہ ایک تو انہوں نے آپ کو راتوں رات اسٹار بنانا ہے, آپ کو بہت مہنگی آسائشیں, کپڑے, جوتے, جیولری پرووائڈ کرنی ہے, آپ کے اوپر انہوں نے بیوٹیشنز بہت مہنگے لگانے ہیں, آپ کو چلنا بیٹھنا, گرومر بھی لگانے ہیں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ کے لیے ڈائلاگ بھی لکھے جانے ہیں, آپ کو فوڈ بھی پرووائڈ کرنا ہے, آپ کو سب کچھ دینا ہے, یا کہہ لیں فیم سب سے بڑی طاقت ہے. تو فلم جس خاتون یا مرد کے اندر نہیں ہے اس کو فلم میں وہ نہیں لے سکتے. جہاں تک میں سمجھی ہوں, فلم کسی کے کہنے یا کہانے سے نہیں مل سکتی. فلم آپ کے اندر ہے تو فلم ملتی ہے, اور فلم اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو لڑکے لڑکیاں, میرا جہاں تک تجربہ ہے کہ لڑکے لڑکیاں لائنوں میں لگ کے اپنا وقت نہ پاس کریں. اگر آپ کے اندر فلم ہوگی تو فلم والے آپ کو ڈھونڈ لیں گے, پھر آپ کہتے ہیں ہماری رسائی نہیں. تو دیکھیں, میں ایک زندہ مثال ہوں. ہمارے خاندان کی یہ ریت ہے کہ ہماری تو کہیں بھی رسائی نہیں, ہماری خدا کے علاوہ کہیں کوئی رسائی نہیں, اور ہماری خاندان میں فلم مانگنے کا رواج بھی نہیں. ایسی اویئرنیس, ایسی ذہن کی بالیدگی ہی نہیں جناب کہ ہم خدا سے فلم کا ذوق مانگیں, ہم خدا سے فلم کا شوق مانگیں, ہم پبلک کے سامنے کسی پیغام کو لے کر جائیں. ایسی دعائیں کون مانگے گا؟ تو بہرحال یہ تھا کہ میں جانا چاہتی تھی, مجھے خدا نے ایک سپیس پرووائڈ کی, ایک میدان دیا. بڑی وجہ یہ بنی کہ صحافت میں جو پیغام ہمیں دیتے ہوئے 1 مہینہ لگ جاتا ہے, یا تقریر کرتے ہوئے 2 مہینے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے اس گاؤں میں 6 بار تقریر کرنی ہے اور کوئی پیغام دینا. تو فلم میں یہ ہے کہ ایک بار لوگ آئے اور آپ کا پیغام آن ایئر ہو گیا کہ آپ کنٹری کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. صحافت کو فلم میں جوڑ کر چلانا چاہتی ہوں تاکہ ایک صحافی عورت کا پیغام فلم کے تھرو بہت جلدی جائے اور ملک کسی جانب آئے. عورتیں سوچنے پر مجبور ہو جائیں
کہ یہ جو خاتون آئی ہے پردے پر یہ ہمارے جیسے گھروں کی ہے, یہ کوئی پیغام لائی ہوگی پڑھا لکھا, یہ کوئی قلم کی بات لائی ہوگی, یہ پبلک کی بات لائی ہوگی, اٹھو اس کی بات سنو. کام کرنے والے کا انٹرسٹ کے اوپر ڈیولپ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی سوسائٹی کو لے کر چلتا ہے. جی ہاں بالکل. تو یہ آپ کے ماشاء اللہ سے دماغ میں ایک موٹیو بنا ہوا ہے, یا کہہ لیں کہ مجھے ملک کے نام کو بلند کرنا تھا, مجھے نظریے کو اپنانا تھا, تو خدا نے مجھے میدان ہی فلم کا دے دیا کہ لو اب کرو ملک کی بات. سیاست بھی ہے آپ کی, فلم بھی لے کر چل رہی ہے, ثقافت بھی ہے, یہ سب چیزیں تو سارے جو ہے نا مشکل کام ہے. تو کس طرح سے مطلب کون لوگ ہوتے ہیں, سوال میرا یہ کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ تینوں کام ایک ساتھ کرتے ہیں. یہ آپ نے ایک بڑا مشکل سوال کیا جس کا میں جواب دیتی ہوں آپ کو کسی طرح سوچ کر کے کیا کہنا چاہیے. سیاست ایک ایسا میدان ہے کہ وہاں پہ سیاسی حضرات بھی ہمیں سیٹس بڑی سوچ کر دیتے ہیں, اپنے خاندان میں اچھی سیٹیں رکھی جاتی ہیں. تو سیاست میں سیٹ دی گئی, کنٹری کے لیے کام کرنے کا ذہن تھا, خدا نے ذہن ایسا بنا دیا کہ ملک کے لیے بات کرنی ہے. تو فلم بھی ایک مشکل شعبہ ہے. تو دونوں کو ملا کر چلنے کا ایک زاویہ میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں, ایسی مثالیں ہیں کہ فلم کی خاتون اور فلم کا مرد کچھ نہ کچھ لوگ سیاست میں بھی آئے. اس سے آسانی یہ ہوئی کہ جو فلم کے لوگ ہیں وہ ذہنی طور پہ بڑے پالش ہو چکے ہوتے ہیں, پیسہ بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں, تو وہ جب ملک کی بات کرتے ہیں تو فلم کے اور شوبز کے لوگوں کی بات لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں. سیاسی لوگوں کی بات کبھی کبھی سنی جاتی ہے اور کبھی نہیں. فلم کے لوگوں کی بات ہمیشہ, جیسے ہم روڈ پر جا رہے ہوں تو لوگ یہ سوچ کر آتے ہیں بھی فلم کی عورت ہے, اس سے آٹوگراف لیں, فلم کا مرد ہے. لوگوں کی ایک اٹریکشن ڈیولپ ہو جاتی شوبز کے لوگوں سے. تو میں سوچتی ہوں اس دونوں اٹریکشن کو ملا کر ملک کے لیے کام نکالا جائے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی حضرات کو بھی چاہیے کہ فلم کے لوگوں کو اپنے ساتھ وابستہ کریں تاکہ پالش لوگ آئیں ان کے پاس. ٹھیک ہے. تو دونوں شعبے بڑے مشکل ہیں, جان لیوا ہے, اور میں دونوں کو ملا کر کام کرنے کا عزم لے کر آئی ہوں. اچھا, ایک لکھاری, ایک صحافی اور ایک جو فلم کی خاتون ہے, اس کے لیے فیشن کیوں اتنا ضروری ہے؟ جہاں لگے جب ہم دیکھیں لکھاری جو ہوتی ہیں خواتین, جیسا رہی نہیں ہے اتنی, لیکن خیر جو ہوتی ہیں ان کا کوئی فیشن سے دور دور تک تعلق واسطہ نہیں ہے. تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ سا سوال کیا جو کہ مرد حضرات کو بھی پسند آئے گا اور لیڈیز کو بھی. جو رائٹرز ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی, اب تک دیکھ رہے ہیں, ان میں خاص قسم کی دقیانوسیت پائی جاتی ہے شخصیت کے اعتبار سے. تو میرا یہ تجزیہ رہا کہ جب لوگ ان کی کتاب کو دیکھتے ہیں یا انہیں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ان کی کتاب نہیں پڑھتے کہ ان کی شخصیت میں کوئی ایسا عکس نہیں جھلکتا جس سے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو کچھ اٹریکشن محسوس ہو یا وہ کچھ سیکھنا چاہیں. تو وہ سوچتے ہیں بچے بچیاں کہ یہ تو دقیانوسی سی خاتون ہے اور یہ تو کوئی عام سے مرد حضرات ہیں یہ جو لکھنے والے ہیں, تو ان کی شخصیت میں کوئی مزے کا پہلو نہیں ہے, تو ہم کیا دیکھیں, اور شاید یہ وقت سے ہم آہنگی نہ ہوں. ہاں, سمجھا جاتا ہے کہ جو لکھنے میں بڑے پھیکے سے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ یہ چیز میرے ذہن پہ تھوڑی اسٹرائک کی کہ لکھنے والوں کو تو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہونا چاہیے جناب عالی, تاکہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں سب سے پہلے ہم نے ان کی تربیت کے لیے ہم لکھاری بنے. تو اگر یہ ہمیں نہ دیکھیں گے یا یہ سمجھیں گے کہ یہ تو وقت سے ہم آہنگی نہیں, تو ہمارا لکھا ہوا پڑھے گا کون؟ اور دوسری بات یہ کہ جب ریڈیو یا ٹیلی ویژن پہ کوئی خاتون کا لگاتار ہم لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے تو ٹی وی کی خاص قسم کی گرومنگ ہوا کرتی ہے. ریڈیو پہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ نظر نہیں آتے, لیکن گرومنگ ہوتی ہے بات کرنے کی, وہ آپ کی آواز کی, آپ کے لہجے کی, ساری چیزیں. رائٹرز کی تو ویسے بھی ہوتی ہے, مقرر بھی ہوں میں, جلسے بھی کر چکی ہوں اپنے سیاسی. لیکن بات یہ ہے فیشن کی. ایک لیڈر کو تو خاص طور پہ ساری دنیا دیکھتی ہے, پارلیمنٹ کے تھرو بھی پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اگر آپ کے لیڈر کی پرسنالٹی دقیانوسی شو ہو رہی ہے آپ کے صحافی کی, تو لوگ یہی سمجھیں گے اور آپ کی شخصیت کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا. آج کل کے دور میں کیونکہ ایک کمپٹیشن کا دور ہے, یا کہہ لیں کہ میرا اندرونی شغف بھی یہ تھا کہ میں وقت کے ساتھ ہم آہنگ نظر آؤں. اب تو خیر فلم کی گرومنگ ہو گئی ہے, تو اب میں گرومنگ پر کیا بات کروں, اب تو فلم والوں نے خود میری گرومنگ کر دی. فلم کی ایک خاص گرومنگ ہوا کرتی ہے جو اس پرسنالٹی کو خود وہ کہہ لیں کہ ڈھا کر بنایا جاتا ہے دوبارہ, اور وہ بھی بڑا ایکیوریٹ, فلٹر کیا جاتا ہے بہت سے پہلوؤں کو. اور اصل میں ہم جیسے قدرت کی جانب سے ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں, پھر حالات آتے ہیں, ہم پالش نہیں ہو پاتے ویسے. تو فلم والے ہمیں چند سیکنڈز میں ویسا بنا دیتے ہیں اپنے میک اپ کر کے یا لباس کے ذریعے یا بولنا چلنا اٹھنا بیٹھنا جو کہ ہونا چاہیے. تو فلم میں گرومنگ ہو گئی تو یہ میرے مالک کا احسان ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگ میرے لکھے ہوئے کو, یہ میری جیت ہے بیسیکلی کہ میرے لکھے ہوئے مضامین کو لڑکے لڑکیاں
یہ سمجھ کر بھی پڑھ لیتے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ چلنے والی عورت ہے. اور میری جیت ہے اور میرے قلم کی بھی کہ خدا نے قلم کو بھی مقبول کیا اور میری شخصیت کو بھی. تو میں یہ کہتی ہوں رائٹر کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. چلیے آپ نے خواتین کے حوالے سے تو بات کی کہ خواتین تو میک اپ کر کے گزارا کر لیتی ہیں, اپنے آپ کو فلٹر کر لیتی ہیں, یا ایک ایسے کسی کے کیا کہتے ہیں اپنا ایک پرسنالٹی اپنی بنا لیتی ہیں, ٹھیک ہے, گرومنگ. مرد حضرات کیا کرتے ہیں, مرد حضرات کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, جو لکھاری مرد حضرات جو ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کی دنیا کے حوالے سے اگر بات کریں تو لکھاری ہوں یا صحافی ہوں, ٹیلی ویژن پہ تو مرد کا بھی میک اپ ہوتا ہے, فلم میں بھی ہوتا ہے, اور عام زندگی میں بھی آج کل اگر دیکھا جائے تو نوجوان لڑکے بہت سی میک اپ کی چیزوں کا دیکھیں. اگر پرسنالٹی آپ کی کسی چیز سے پالش ہو رہی ہے تو یہ چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں, اور اب وہ دور نہیں ہے کہ ہم 1935 کے نظر آئیں. تو بہت سی چیزیں اس طرح ڈیولپ کی گئی. لڑکوں کو بھی گروم ہونا چاہیے, بلکہ ایک مرد کو جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں, میرا تو کیونکہ فلمی لائن سے واسطہ ہے, مرد حضرات فلموں میں ہم عورتوں سے بھی زیادہ گروم نظر آتے ہیں, اور پبلک ان کے پیچھے بھاگتی ہے. پیچھے بھاگنے کا مطلب ہے کہ ان کی بات کی سنوائی ہوتی ہے. ایک لیڈر مرد کو یا کسی بھی پروفیشن میں ایک مرد کو گروم ہونے کا وقت درکار ہے آج کل, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اگر فیشن کسی بھی وے میں کیا جائے, اگر وہ ایک مثبت فیشن ہے اور آپ اس میں کچھ ایسی چیزیں نہیں کر رہے جو آپ کی فیملی کے لیے شرم کا باعث ہے, تو میں کہتی ہوں فیشن ایک بہت اچھی چیز ہے, اسے اپنائیے, پازیٹیو طریقے سے اس کو جی ہاں, اپنے آپ کو آگے لے کے جائیے اور پالش کیجیے. اچھا, صحافت اور فلم کا جو تعلق ہے اس کو تو اگر میں کہوں کہ آپ نے اس کو بیان کرنا ہے تو کس طریقے سے آپ اس کو بیان کریں گی؟ صحافت اور فلم کا تعلق اس سے پہلے تو نہیں بنایا گیا, لیکن میں وہ مثال بننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آئندہ بھی میرے ساتھ یا میری صحافی بہنیں میرے ساتھ چلیں اور فلموں میں کام کریں. مجھے یہ فائدہ دکھتا ہے کہ جو میں لکھتی ہوں وہ پبلک میں کچھ دنوں میں پہنچتا ہے, لیکن فلم میں کیونکہ پیغام رکتا نہیں ہے, فلم میں پیغام روک نہیں سکتا کوئی. یہ ایک فلم ہوتی ہے دلوں کی آواز, تو فلم میں اگر میں ملک کا پیغام دوں گی تو وہ جلدی لوگوں کے دلوں میں رچے گا, کیونکہ شوبز کے لوگوں سے لوگ ہر بات سننا چاہتے ہیں. حالانکہ صحافی جو ہوتا ہے وہ زیادہ تنقید کا نشانہ بنتا ہے کہ اگر کوئی وہ غلط کوئی ایسی چیز نہ کرتے, کوئی غلط پرفارمنس نہ دے دے, تو آپ کو اس چیز کا کوئی ہے, خوف ہے کہ کہیں مجھ سے کچھ ایسا کچھ غلط ہو گیا تو مجھے کس طریقے سے؟ ایک تو صحافی عورت کو صحافی مرد سے بھی کم ڈر ہوتے ہیں. صحافی عورت بنتی وہ ہے جو اپنا ڈر نکال کے چلتی ہے کہ بھئی میں ہوں اور اب میرا خدا ہے. میں جب صحافی ہی بنی تھی, صرف قلم کی طاقت میرے پاس تھی, میں تب بھی سب ڈر نکال کر چلی گئی تھی. ہماری فیملی میں صحافی بننے کا رواج نہیں, تو میرا پیغام اب زیادہ آزادی سے پہنچ سکے گا اخبار میں. اخباروں میں پھر بھی کسی حد تک اپنے پیغام کو ہمیں فلٹر کر کے دینا پڑتا ہے کہ ہم کیا لکھیں اور کیا نہیں. قلم کے بیچ میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں, آپ لوگ سمجھتے ہیں. بعض اوقات ٹیلی ویژن پہ بھی کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ میرے ذہن کی آزادی کا پیغام ٹوٹل نہیں جا سکتا. ہم نے ٹی وی کی بہت سی چیزوں کو ملحوظ خاطر, لیکن فلم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کا مثبت فائدہ اٹھائیں تو میں کہتی ہوں کہ کیوں نہیں ہم اپنے نوجوان طلبہ میں اچھے پیغام پہنچا سکتے, کیوں نہیں ہم اپنی نوجوان لڑکیوں کو کام کا معیار بتا سکتے فلم کے تھرو, شعور دے سکتے ہیں, شعور دے سکتے ہیں. کیوں نہیں ہم اپنے نوجوان لڑکوں میں ملک کی محبت پیدا کر سکتے. اگر ہم چاہیں تو ہم فلم کے تھرو صحافی عورتیں اور صحافی مرد بہت اچھے پیغام لے کر آگے جا سکتے ہیں, اور یہ بڑا مارجن ہے. فلم میں آپ کی پرفارمنس کا ملک کے حوالے سے بھی بہت مارجن ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا میڈم, یہ بھی بتائیے گا کہ اب دیکھیں جیسے آپ ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہیں, زیادہ شعبے ہیں آپ کے پاس, سیاست کے اوپر بھی آپ کام کر رہی ہیں, فلم کو بھی لے کے, صحافت کو بھی لے کے ساتھ چل رہی ہیں, سوشل نیٹ ورکنگ بھی آپ کی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو جب اتنا سب کچھ کر رہی ہیں تو کہیں آپ کو اس چیز کا خوف نہیں کہ کہیں آپ کی فیملی یا ایسی بہت سی خواتین جو اس طرح کے کام کر رہی ہیں کہ ان کا خاندان یا ان کی برادری جو ہے وہ ان سے چھوٹ جائے گی, کوئی ایسا خوف؟ اچھا دیکھیں, خاندان کے چھوٹ جانے کا ڈر تو ہر ایک کو ہی ہوتا ہے, اور مجھے بھی ہوگا, لیکن بات یہ کہ جب کوئی عورت کچھ بن جاتی ہے تو وہی خاندان پیچھے بھی چلا آتا ہے. ایک دن ہم جیسی عورت مثال بھی بن جائے کرتی خاندان کے لیے. جب آپ آج کل تو ایسا دور ہے کہ معاش کے ساتھ ہم ہر چیز کو جوڑ سکتے ہیں. پیسہ ایک ایسی طاقت ہے کہ آپ کچھ بھی کریں اور آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کریں, جب آپ پیسہ لیں خاندان کی امداد کر رہے ہیں تو خاندان ساتھ ہی رہے گا. لیکن میں کہتی ہوں کہ خاندان کو بھی سوچنا چاہیے, پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. آپ عورت کی قدر اس کے ہنر پہ بھی کر سکتے ہیں. پیسہ تو ہنر کی عورت لے ہی آئے گی, لیکن کیوں نہیں ہم ہنر پہ اس کی عزت کرتے. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ وہ پیسے ہی لائے مہینے کے اینڈ پہ تو ہم اس کی عزت کریں. یعنی کہ خاندان پیسے آنے کا انتظار کرتا ہے, ہنر کے آنے کا انتظار نہیں کرتا. اور یہی بڑا المیہ ہے کہ ہم عورت کے ہنر پہ شعور نہیں رکھتے کہ یہ کام کرنے نکلی ہے, ہم سب اس کی عزت کریں. ہم اس کے پیسے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر کنونس ہو کر
اس کی عزت کرتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک دو گلا رویہ بھی ہے, ایک سیاہ چہرہ بھی ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ نے کوئی کام کر کے نہیں دکھایا یا آپ نے کوئی ان کا نام نہیں بنایا یا آپ کچھ لے کر نہیں آئے تو تب تک وہ آپ کو اپریسیشن بھی نہیں ملتی. جی ہاں. تو وہ جب ملنا سٹارٹ ہو جاتی تو پھر میں بھی آپ کے لیے تھوڑی بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آج کل پیسوں کے حوالے سے چیزوں کو تولا جاتا ہے فیملیوں میں, اور شوبز میں بھی جب آپ اچھے لوگوں میں ملنے لگتے ہیں تو بھی لوگ, شوبز کی جو لائن ہے وہ زیادہ کرٹیسائز کی جاتی ہے. شوبز میں لوگوں کے پاس کرٹیسائز کا مارجن بڑھ جاتا ہے کہ جلدی سے بات کرنے کا موقع فراہم ہو جاتا ہے. لیکن ہاں دوسری طرف یہ ہے کہ شوبز میں اگر بات جلدی کی جاتی تو متاثر بھی لوگ جلدی ہوتے ہیں. ہاں ایسی بات, جو لوگ بات کرتے ہیں وہی ساتھ چلے آتے ہیں. ساتھ چلے آتے ہیں, ایسی بات ہے, وقت بدلتا ہے, جب بات بدلتا ہے. شوبز میں آنا ایک خوبصورت ترین تجربہ ہے, جیسے پوری فیملی یا پورا خاندان, پورا شہر بھی برا کہہ رہا ہوتا ہے اور وہی شہر آپ کے ساتھ بھی چلنا چاہتا ہے, اور اگلے دن مزہ تب آتا ہے جب اگلے دن پورا شہر کہتا ہے ہمیں بھی تو فلم میں لے کر چلو, ہمیں بھی فلم میں لے کے, ہمیں بھی اپنے ساتھ ایونٹس پہ لے کے چلیں. جو آپ خود آپ کو کوئی فیسیلیٹیشن دے رہا ہے یا آپ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. ڈائریکٹ میں کہتی ہیں ایک صحافی عورت کے انداز میں کہ تم سب سے بری عورت ہو فلم میں چلی, اور اگلے دن کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تو فلم میں لے کر چلو. ہاں بالکل ایسی بات ہے. تو ابھی آپ جب یہ سب چیزیں آپ اپنے آپ کو کیا زیادہ کیا سمجھتی ہیں؟ اب 3-4 کیٹیگریز تو آپ کی لائف میں ہے ہی ہیں. آپ خود کو زیادہ صحافی سمجھتی ہیں یا زیادہ فلم کے شعبے سے؟ اچھا, یہ شعبے ملتے جلتے بھی ہیں اور یہ جنگ بھی ہے. جیسے سیاسی لیڈر اس نے بھی پرفارم ہی کرنا ہوتا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ پرفارمنس کا مارجن ان سب میں ہے اور میں اچھا پرفارم کروں گی کیونکہ ملک کا درد ہے دل میں, اور خواہش یہ ہے کہ سیاست کے حوالے سے بھی فلم کے لوگوں کو آگے لایا جائے, شوبز کے لوگوں کو, میچیور لوگوں کو آگے لایا جائے. جس طرح ہمیں شوبز کے لوگ, ہمارے خاندانوں کی رائے ہے کہ شوبز کے لوگ, میں کہتی ہوں شوبز کے لوگوں سے زیادہ پالش لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے, شوبز کے لوگوں سے زیادہ سینسٹیو لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے. ملک کا درد بھی شوبز کے لوگ سب سے زیادہ رکھتے ہیں جناب, تو ان کو آگے لایا جائے اور انہیں سیاست کے اچھے عہدوں سے جوڑا جائے, نہ کہ سیاستدان اپنے بھانجے بتیجوں کو جو بڑے بڑے عہدے دے رہے ہیں یہ شوبز کے لڑکے لڑکیوں کو دیے جائیں. ٹھیک ہے, بالکل. تو ان کو ملا کے کیا جائے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ سب ایک جنگ ہے, اور اس جنگ کو میں اپنے ساتھ لے کر چلی ہوں اور ملک کے نام پر لے کر چلی ہوں, تو مجھے اچھے میدان بھی مل رہے ہیں اور مجھے سیکھنے کا مارجن بھی مل رہا ہے. اور آج یہ دن ہے کہ مجھ جیسا بننا بھی چاہتے ہیں, خاندان والے کیا, قصبے والے کیا, شہر والے کیا, کہ شوبز سے لوگ متاثر بھی بہت اچھا ہوتے ہیں اور شوبز میں پھر آنا بھی چاہتے ہیں. کیونکہ یہ تو آپ سمجھتی ہیں کہ شوبز میں ہر لڑکا اور ہر لڑکی یا ہر عورت کو, کون سی ایسی عورت ہے دنیا کی جو شوبز میں نہیں آنا چاہتی, سب آنا چاہتے ہیں. اور جب ہم نہیں آ پاتے یا کچھ لوگ نہیں آ پاتے تو پھر کہتے ہیں کہ شوبز ایک برا فیلڈ ہے, یعنی کہ انگور کھٹے ہیں. انگور کھٹے ہیں, بالکل بالکل. نہیں ماشاء اللہ سے بڑی اچھی آپ نے باتیں کی, اور بہت ہی زیادہ آپ نے جو ہے سوسائٹی کے سپریس جو پہلو ہیں آپ نے ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. تو جو خواتین آنا چاہتی ہیں اور اپنی زندگی کو ایک موقع دینا چاہتی ہیں کہ ہم کچھ بنیں, کچھ کریں, تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی, میں نوجوان لڑکیوں کو خاص طور پہ کہ جو سمجھتی ہیں کہ سرمایہ سے سب کچھ بنتا ہے, ہمارے پاس ایک لڑکیاں بہانہ کرتی ہیں کہ سرمایہ نہیں ہے, تو میں کہوں گی جب میں پہلے دن کی منزل پہ سرمایہ نہیں ہوتے, جب میں چلی تھی میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا, یہ قلم ہے میرے پاس, یہ تھا پہلے دن, آج بھی یہی ہے, لیکن میں نے مختلف شعبوں میں کام کیا, اپنے آپ کو ٹرائی کیا. دوسری چیز یہ کہ میں کہوں گی کہ سب کے پاس اویلیبلٹیز نہیں ہوتی. جس دور میں میں نکلی تھی اجازتیں بھی نہیں تھیں, سرمایے بھی نہیں تھے, اور انتظام بھی نہیں تھے, سفارشات بھی نہیں تھیں, اور گزارشیں بھی نہیں تھیں, اور بنتا بھی وہی ہے جو سفارش والا نہیں ہوتا, سفارش والے گھر ہی جایا کرتے ہیں. تو آپ ماہرین کی محفلوں میں بیٹھیں, آپ دیکھیں کہ فلم والے کہاں بیٹھتے ہیں, آپ سیکھیں ان میں. آپ ٹی وی والوں میں بیٹھیے, ٹی وی کی عورتوں میں بیٹھیے, آپ صحافی عورتوں میں بیٹھیے, آپ قلم والوں میں بیٹھیے, آپ ریٹائر وکیلوں میں بیٹھیے جو کہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہم سے کوئی فن سیکھے. اپنے ہنر کو ڈیولپ کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کے اندر کس چیز کا ٹیلنٹ ہے. ہم یہ بلائنڈلی نہیں کہہ سکتے کہ ہم شوبز میں کام کر سکتے کہ نہیں, یہ تو فیسینیٹنگ ہے, روشنیوں کی دنیا ہے, میک اپ کی دنیا ہے, تو لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں اس کا شوق ہے, کہ بھئی آپ کو یہ پتہ ہے, لڑکیوں کو میں کہتی ہوں کہ آپ کے اندر اس کا ٹیلنٹ تھا یا نہیں. آپ اپنا ٹیلنٹ جانیے کہ کس چیز کا, سیاست کا ہے تو اس کی جانب آئیے, قلم خدا نے دیا ہے تو آپ اس کی جانب آئیے, آپ پریکٹس کیجئے, آپ سیلز کی دنیا میں جانا. اچھا, میڈیا کی فیلڈ جو ہے, میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گی, مینشن کرنا چاہوں گی کہ میڈیا کی فیلڈ جو ہوتی ہے, لڑکیاں اس کو زیادہ اسی لیے سمجھتی ہیں, فیسینیٹ کرتی ہیں, کیونکہ اس میں گلیمر ہے, اس میں میک اوور ہے, اس میں آپ کی یہ ساری چیزیں. تو وہ ان لڑکیوں کو تھوڑا سا ذرا کیا میسج دینا چاہیں گی کہ آپ اس کو ایز اے اگر پیشن لے کر چلیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ آسانی ہے, نہ کہ آپ یہ اس سوچ کے ساتھ آئیں, کیونکہ کہیں پہ آپ کو ان چیزوں کی
ایکسیس ہوتی ہے کہیں پہ نہیں جی ہوتی. بالکل، میں اس کے بارے میں سمپل ایک گائیڈنس دوں گی جو پہلے بھی دیتی ہوں کہ شوبز کو ظاہر ہے ہر ایک کا خواب دیکھنے کا حق ہے، اور یہ لائن ہی ایسی کہ خواب خود ہی آ جاتے ہیں. تو فیسینیٹ کرتی ہیں چیزیں. آپ ضرور آئیے شوبز میں، لیکن پھر دل بڑا کر کے آئیے. آپ یہ دیکھیے کہ پتھر زیادہ اٹھیں گے، جملے بھی زیادہ سننے پڑیں گے، بھائیوں کی کڑوی باتیں، بھابھیوں کی سب کچھ. تو شوبز میں اگر آئیے تو پھر ذہن بڑا مضبوط کر کے آئیے کہ سننی بڑی پڑیں گی. ہو سکتا ہے خدا آپ کو کامیابی بھی دے، لیکن بہت سے فیلڈز ہیں دنیا میں اور ہر ایک میں آنے کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی. لیکن اگر شوبز میں آئیں تو ڈبل اپنے ذہن کو تیار کر کے آئیں. یہ راستے اتنے آسان نہیں ہیں جس کے بارے میں کبھی کبھی سنتے ہیں کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. صحیح. تو زندگی کے انسان جب تلخیوں پہ گزرتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنا. تھینک یو سو مچ میڈم آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے، اور امید کرتی ہوں کہ ناظرین آج کا پوڈ کاسٹ کا ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اور ہمارا ہمیشہ سے مقصد یہ ہے الف ٹی وی کا کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو جو ہے معاشرے میں ہونے والی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں آگاہی دیں تاکہ لوگ جو ہیں اسے سیکھ سکیں. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.